بہت سے ہمارے ساتھی ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، وہ مجھ سے بھی کبھی کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو F16 تو بنا دیا، لیکن سنا کہ جنات اس سے بھی تیز ہیں۔ میں کہتا ہوں سنا نہیں، حقیقت بھی اسی طرح اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے کہ توبہ توبہ، بہت ہی تیز ہے۔ یہ جنات جب ان پر آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی جو میٹنگ ہوتی تھی آسمانوں پر، وہاں سے باتیں سن کر کے پھر آ کر کے ادھر اپنے شیاطین کو اور کاہنوں کو اور نجومیوں کو سناتے، تو نجومی بتاتے اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، تو بہت سی باتیں ان کی سچی نکلتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ فرشتوں کی میٹنگ سے وہ چوری کر کے لاتے تھے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، سعد نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ دنیا سے سب سے بڑے شیطان جنات ہوتے، شیاطین بے غیرت قسم کے۔ جنات کے اندر جو شیطنت ہوتی ہے اور جنات کے اندر جو سرکشی ہوتی ہے، وہ انسانوں والی سرکشی نہیں ہوتی، ان سے بڑھ کر کے بہت ہی زیادہ۔ لیکن جنات پر جب پابندی لگی، آسمانوں پہ پہلے وہ جاتے تھے اور اب بھی تیز ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، وہ مجھ سے بھی کبھی کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو F16 تو بنا دیا، لیکن سنا کہ جنات اس سے بھی تیز ہیں۔ میں کہتا ہوں سنا نہیں، حقیقت بھی اسی طرح اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے کہ توبہ توبہ، بہت ہی تیز ہے۔ یہ جنات جب ان پر آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی جو میٹنگ ہوتی تھی آسمانوں پر، وہاں سے باتیں سن کر کے پھر آ کر کے ادھر اپنے شیاطین کو اور کاہنوں کو اور نجومیوں کو سناتے، تو نجومی بتاتے اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، تو بہت سی باتیں ان کی سچی نکلتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ فرشتوں کی میٹنگ سے وہ چوری کر کے لاتے تھے۔ اب مثلا فرشتوں کی یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے کہ جی 2-3 دن کے بعد مولوی منظور گاڑی میں جائے گا، ہم گاڑی کو دھکا دے دیں گے، کسی کھڈے میں گرے گا۔ یہ فرشتوں کے ان کے یہاں مشورہ ہو رہا کہ ہمارے پاس جو رجسٹر ہے، فلاں کی شادی کو ہوگی اور لوگ یہاں سے گاڑی میں لے کر کے تبلا اور بارات کو لے کر کے پھر ڈمبک ڈمبک ڈیمبک ڈیمبک جائیں گے، ڈیمبک ڈیمبک کرتے ہوئے جائیں گے، لیکن فلاں جگہ جب ہم پہنچیں گے تو دولہا اور دلہن کی گاڑی کو ہم ٹکرا دیں گے، دولہا کی گاڑی کو ٹکرا دیں گے کسی ٹرک کے ساتھ یا کسی وزیرستانی کے ڈمپر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جب لگے گا تو یہ ڈمبک ڈمبک پھر ان کے رونے میں بدل جائے گا، پھر وہاں سے فریاد کر کے واپس آئیں گے۔ یہ مشورے سارے آسمان سے ہوتے ہیں کہ کل کسی کو مارنا ہے، وزیرستانی کے ڈمپر میں کل کسی کو مارنا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سندھی مانو کو مارنا ہے یا بلوچ کو مارنا ہے۔ یہ ترتیب سارے یہ آ کر کے جنات اوپر سے جا کر کے سنتے تھے، واپس آ کر کے پھر یہ کہ اپنے نجومیوں کو بتاتے تھے۔ اس کا نقشہ میرے نبی نے بتایا کہ کس طریقے پر ایک دوسرے کو پھر آ کر کے سناتے تھے، ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ جنات جب ان پر پابندی لگی آسمانوں پہ نہ جا سکے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کی برکت کی وجہ سے شیاطین کو جکڑ دیے، کسی نہ کسی حد تک ان پر پابندی لگی کہ آسمانوں پہ نہ جائیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم وہاں پر جا کر کے کچھ ٹھکانوں پر بیٹھتے تھے اور کان لگا کر کے سنتے تھے، لیکن اب ہماری حالت یہ ہوگی کہ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب کوئی کان لگائے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ آپ نے آسمانوں کے تاروں کو عشاء کے بعد دیکھا ہوگا کہ کوئی تارہ F16 کی طرح سے دوڑ لگاتا، وہ یہی ہوتا ہے۔ یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے، اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے، چاند تو بالکل نیچے، جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے، لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور 7ویں آسمانوں کو چیر کر کے 7ویں پہ پہنچے، 7ویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا، پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں۔ چاند تک اگر کوئی گیا ہے تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا۔ امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں،
لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ آلات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. یہ سب کچھ ہمارا تھا, یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھیں, لیکن مولوی کو بس پتہ نہیں ہوا کیا, مولوی کو کیا بد دعائیں لگ گئی. خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنات جو ہے نا یہ آپ کے F-16 سے بھی زیادہ تیز ہیں. تو جب آسمانوں پر ان پر پابندی لگی نا, بہرحال امریکہ جائے گا نہیں انشاءاللہ, آسمان کو چیر کر کے دوسرے آسمان تیسرے پہ نہیں پہنچے گا. یہ جب آسمانوں پر جاتے تھے, آسمانوں سے جب ان پر پابندی لگی تو انہوں نے کہا کہ انہو قد حدث امر, بخاری کی روایت آپ کو سناتا ہوں, کچھ نہ مسئلہ ہو گیا, ہمارے ساتھ کچھ حرکت ہو گئی ہے اور کہیں سے کسی کی پھٹکار ہو گیا ہمیں, وہ اللہ کی پھٹکار ہے. اور کیا ہے کہ کچھ پابندی ہم پر یہ ہے, دیکھو کہ کون ہے. فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, یہ میرے پیارے کے الفاظ ہیں کہ جنات نے کہا کہ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, جاؤ دوڑ لگاؤ کہ یہ کیا ہو گیا, مشرق و مغرب کا سفر کرو کہ یہ کس کی بد دعا ہمیں لگی, کس نے ہم پر پابندی لگی. آسمان پہ جاتے تو تارے ہمارے پیچھے لگتے. یہ دوڑ لگا رہے تھے, دوڑ لگاتے جا کر کے مقام صفین کے اندر جا کر کے صبح, مقام نخلہ کے اندر جا کر کے صبح کو جیسے پہنچے تو فجر کی نماز ایک شخصیت پڑھا رہا تھا, فجر کی نماز پڑھا رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا. اور جیسے کہ یہ آپ کی مسجد کے سین ہے, یہی بلڈنگ ہے سامنے والے, ایسے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی کان میں آواز آ گئی تو ٹھہر گئے. ایک آ گیا تو اس نے دیکھا کہ واہ, چند افراد ہے اور وہ پیچھے کھڑے, اور ایک امام ہے. وہ امام عام لوگوں کا امام نہیں تھا, وہ امام الانبیاء تھا. وہ صرف صحابہ کا امام نہیں تھا, وہ امام الانبیاء تھا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت کی تلاوت جیسے اس جن نے سنا, دوسرے نے پھر جیسے سن کر کے یہ شیاطین, یہ بدماش فوراً یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر کے پھر یہاں سے نکلے, اور قرآن میں خود موجود ہے, 26ویں پارے کے اندر موجود ہے, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, اے ہماری قوم ہماری بدماشی نہیں چلے گی, آؤ اس پر ہم سب کے سب ایمان لاتے ہیں. یہ جو ہم پر پابندی لگی ہے کہ آسمانوں پہ اب ہمارے جیسے شیطان نہیں جا سکیں گے, یہ ہم پر پابندی لگی ہے, یہ اسی کی برکت سے لگی ہے, یہ یہی ہے, اس کی بد دعا ہمیں لگ گئی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, اے میری قوم, اے ہماری قوم, اللہ کی طرف جو دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو, وآمنوا بھی, اس پر ایمان لاؤ, یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, ویجرکم من عذاب علیم, اور تمہارے یہ اللہ تمہیں عذاب علیم سے بھی نجات دے گا اور پناہ دے گا. ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض, جو اللہ کی اس داعی کی, جو اللہ کی طرف بلانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا, جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو تھکا نہیں سکے گا, اللہ کی گرفت سے نکلے گا نہیں, وہ بچے گا نہیں. اے میری قوم آ جاؤ آ جاؤ, کیا پیاری آواز ہے. اور پھر 29ویں پارے کے اندر قرآن نے بتا دیا, جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, واہ واہ, عجیب قرآن ہے, عجیب قرآن ہے, عجیب قرآن ہے. مسلمانوں, جنات اور بدماش بھی اس کو عجیب کہتے ہیں. آپ کو اور مجھے بھی چاہیے اپنے گھروں میں اس کو جاری رکھو. آپ کو اور مجھے چاہیے, میرے لیے اور آپ کے لیے تو اب اخبارات اور جرائد اور ٹیلی ویژن عجیب بن گیا, جبکہ عجیب چیز یہ ہے, انا سمعنا قرآنا عجبا, عجیب قرآن ہم نے سنا, واہ واہ, فآمنا بھی, بس ہم نے ایمان لایا, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے ایمان لایا. قرآن تو عجیب تھا لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا. مسئلہ تو پڑھنے والے کا تھا, پڑھنا, یہ تو قرآن تو ہے ہی عجیب, لیکن جو پڑھ رہا تھا وہ بھی عجیب تھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آواز کے مالک کی جنات بھی, وہ دھڑا دھڑ وہ بھی مسلمان ہو گئے.
علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔